دوستی جب ٹوٹتی ہے تو صرف تعلق ختم نہیں ہوتا، راز بھی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ دوستی دنیا کے طاقتور ترین ٹیک ارب پتیوں کے درمیان ہو تو اس کی گونج صرف عدالتوں تک محدود نہیں رہتی، پوری دنیا اسے سنتی ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو مریخ پر انسان بسانے کے خواب دیکھتا ہے، الیکٹرک گاڑیوں سے لے کر خلائی راکٹ تک دنیا بدلنے کے دعوے کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ انسان جس کے اے آئی ٹول نے چند ہی مہینوں میں تعلیم، میڈیا، کاروبار اور دفاتر کا پورا نظام بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اب یہی دو بڑے نام ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ الزامات صرف اربوں ڈالر کے نہیں، دھوکے، وعدہ خلافی، طاقت، کنٹرول اور مصنوعی ذہانت کے مستقبل پر قبضے کے ہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ اے آئی اوپن اپنے اصل مشن سے بھٹک چکی ہے، جبکہ سیم الٹمین اور اے آئی ریولری اوپن اسے صرف ایک کاروباری قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اصولوں کی جنگ ہے یا پھر یہ اے آئی اسٹرگل کی دنیا کا سب سے بڑا پاور ہے؟ آج پوری دنیا کی نظریں اس قانونی جنگ پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ مقدمہ صرف دو ارب پتیوں کا تنازع نہیں، مستقبل کی ٹیکنالوجی، طاقت اور انسانیت کے آنے والے دور کا فیصلہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی عدالت میں اس وقت ایک ایسا مقدمہ زیر سماعت ہے جس نے سلیکون ویلی سے لے کر عالمی میڈیا تک سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ یہ مقدمہ دنیا کے معروف ارب پتی ایلون مسک اور سیم الٹمین کے درمیان جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کبھی ایک ہی خواب کے ساتھی تھے۔ سن 2015 میں جب اے آئی اوپن کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا مقصد ایک ایسی مصنوعی ذہانت تیار کرنا تھا جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، نہ کہ صرف منافع کے لیے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہ خدشات بڑھ رہے تھے کہ اگر اے آئی صرف چند بڑی کمپنیوں یا حکومتوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو یہ مستقبل میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی خوف کے پیش نظر ایلون مسک، سیم الٹمین اور دیگر ٹیک ماہرین نے اے آئی اوپن کی بنیاد رکھی۔ ایلون مسک نے اس منصوبے کے لیے کروڑوں ڈالر فراہم کیے، جبکہ سیم الٹمین ادارے کے مرکزی چہرے کے طور پر سامنے آئے۔ شروع میں اے آئی اوپن کو ایک غیر منافع بخش ادارہ قرار دیا گیا تھا، یعنی ایسا ادارہ جس کا مقصد صرف تحقیق اور انسانیت کی خدمت ہو، نہ کہ اربوں ڈالر کمانا۔ ایلون مسک کئی بار اے آئی کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے معاملے میں انسان آگ سے کھیل رہا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر اے آئی پر سخت قوانین نہ بنائے گئے تو مستقبل میں یہ انسانوں کی نوکریاں، پرائیویسی اور حتیٰ کہ انسانی کنٹرول تک ختم کر سکتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت اے آئی اوپن کو ایک محفوظ اور شفاف ادارہ بنانے کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ لیکن پھر وقت نے ایسا موڑ لیا جس نے پوری دنیا بدل دی۔ 2022 میں چیٹ جی پی ٹی سامنے آیا اور چند ہی دنوں میں دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس کے دیوانے بن گئے۔ طلباء نے اسے اسائنمنٹس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، صحافیوں نے ریسرچ اور کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے، پروگرامرز نے کوڈنگ کے لیے، دفاتر نے ای میلز اور رپورٹس کے لیے، حتیٰ کہ عام لوگ بھی روزمرہ سوالات، بزنس آئیڈیاز اور لرننگ کے لیے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنے لگے۔ یہ اے آئی ٹیکنالوجی دنیا کی تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی ٹیک سروس میں شامل ہو گئی۔ صرف چند مہینوں میں چیٹ جی پی ٹی نے گوگل، سوشل میڈیا اور روایتی سرچ انجنز تک کے مستقبل پر سوال کھڑے کر دیے۔ اسی دوران اے آئی اوپن نے مائیکروسافٹ کے ساتھ اربوں ڈالر کی شراکت داری کی۔ مائیکروسافٹ نے اے آئی اوپن میں بھاری سرمایہ کاری کی اور اپنے سرچ انجن، کلاؤڈ سسٹمز اور سافٹ ویئر پروڈکٹس میں اے آئی شامل کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ایلون مسک اور اے آئی اوپن کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ ایلون مسک کا موقف ہے کہ اے آئی اوپن نے اپنے اصل وعدے سے انحراف کیا۔ ان کے مطابق یہ ادارہ انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اب یہ ایک طاقتور تجارتی کمپنی بن چکا ہے جو منافع، سرمایہ کاری اور مارکیٹ پر قبضے کی دوڑ میں شامل ہے۔ مسک عدالت میں یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ کمپنی کی قیادت نے انہیں دھوکے میں رکھا اور ادارے کے اصل مشن کو تبدیل کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اے آئی اوپن اب دراصل مائیکروسافٹ کے اثر و رسوخ میں کام کر رہی ہے، جبکہ ابتدا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اے آئی ٹیکنالوجی سب کے لیے کھلی اور محفوظ ہوگی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ایلون مسک چاہتے ہیں کہ اے آئی اوپن کو مکمل طور پر کمرشل کمپنی بننے سے روکا جائے۔ وہ یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ اگر اے آئی صرف چند کمپنیوں کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ دنیا کے لیے خطرناک طاقت بن سکتی ہے۔ مسک کے مطابق مستقبل میں اے آئی صرف کاروبار نہیں، عالمی سیاست، معیشت، میڈیا، جنگی حکمت عملی اور عوامی رائے تک کو کنٹرول کر سکتی ہے۔
دوسری طرف AI اوپن اور سیم الٹمین ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جدید AI سسٹمز تیار کرنے کے لیے اربوں ڈالر درکار ہوتے ہیں، اور اگر سرمایہ کاری نہ کی جاتی تو چیٹ GPT جیسی ٹیکنالوجی وجود میں ہی نہ آتی۔ AI اوپن کے مطابق ایلون مسک خود کمپنی پر زیادہ کنٹرول چاہتے تھے، مگر جب ان کی تجاویز قبول نہ ہوئیں تو انہوں نے ادارہ چھوڑ دیا۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ AI کی ترقی صرف آئیڈیالزم سے ممکن نہیں، اس کے لیے بڑے پیمانے پر کمپیوٹنگ پاور، ریسرچ اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ناقدین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی اصولوں کی جنگ ہے یا پھر AI مارکیٹ میں برتری اور اجارہ داری حاصل کرنے کی دوڑ، کیونکہ AI اوپن سے علیحدگی کے بعد ایلون مسک نے اپنی الگ AI کمپنی بھی قائم کر لی، جس نے بعد میں اپنا AI چیٹ بوٹ گروک متعارف کروایا۔ یعنی ایک طرف عدالت میں قانونی جنگ جاری ہے تو دوسری طرف AI مارکیٹ میں سخت مقابلہ بھی جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مقابلہ آنے والے برسوں میں گوگل، مائیکروسافٹ، میٹا اور دیگر بڑے ٹیک کمپنیوں کو بھی براہ راست متاثر کرے گا۔ یہ تنازع صرف عدالت تک محدود نہیں رہا، سوشل میڈیا پر بھی دونوں شخصیات ایک دوسرے پر طنز کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ حال ہی میں ایلون مسک نے ایک پوسٹ میں سیم الٹمین کو اسکیم الٹمین لکھا، جس کے بعد انٹرنیٹ پر نئی بحث چھڑ گئی۔ جواب میں AI اوپن کے حامیوں نے کہا کہ مسک دراصل AI کی دور میں پیچھے رہ جانے پر ناراض ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس مقدمے سے متعلق میمز، مباحثے اور تھیوریز مسلسل وائرل ہو رہی ہیں۔ عدالت میں ایک دلچسپ لمحہ اس وقت آیا جب ایلون مسک خود دلائل دینے لگے۔ جج نے فوراً انہیں ٹوکتے ہوئے کہا، عدالت میں موجود سب لوگوں کو یاد دلا دیں کہ آپ وکیل نہیں ہیں۔ یہ جملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور لوگوں نے اس پر ہزاروں میمز بنائے۔ کچھ صارفین نے کہا کہ ایلون مسک ہر چیز خود کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وکالت بھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ صرف 2 ارب پتیوں کی ذاتی لڑائی نہیں، بلکہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر عدالت ایلون مسک کے موقف کو درست مان لیتی ہے تو AI اوپن کو اپنی پالیسیوں، سٹرکچر اور بزنس ماڈل میں بڑی تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں، اور اگر AI اوپن کامیاب ہو جاتی ہے تو AI کمپنیوں کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے گا، جہاں انسانیت کی خدمت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کا کاروبار بھی جاری رکھا جا سکے گا۔ آج AI صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں رہی، یہ تعلیم، میڈیا، صحت، کاروبار، بینکنگ، فلم انڈسٹری، صحافت، سیاست اور حتیٰ کہ جنگی حکمت عملی تک ہر شعبے کو بدل رہی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں AI قوانین بنانے پر غور کر رہی ہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ مستقبل میں یہی ٹیکنالوجی فیک ویڈیوز، مس انفارمیشن، سائبر کرائمز اور بے روزگاری جیسے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بعض ماہرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں AI دنیا کا سب سے طاقتور ڈیجیٹل ہتھیار بن سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا اس مقدمے کو صرف ایک عدالتی کیس نہیں، مستقبل کی طاقت کے توازن کی جنگ کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ یہ جنگ صرف ایلون مسک اور سیم الٹمین کے درمیان نہیں، نظریات، کنٹرول، سرمایہ اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کے درمیان بھی ہے۔ فیصلہ چاہے جس کے حق میں آئے، ایک بات واضح ہے کہ اس جنگ کے اثرات صرف سلیکان ویلی تک محدود نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ کیونکہ آج سوال صرف یہ نہیں کہ AI کون بنا رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کل کی دنیا پر حکومت کس کی ہوگی۔